السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفو ٹور۔ دوستو، انگولا جنوب مغربی افریقہ میں واقع ملک ایک بڑا ملک ہے۔ انگولا وسیع اقسام کے مناظر کا حامل دارالحکومت اور تجارتی مرکز لوانڈا ہے، جو شمالی ساحل پر ایک بڑا بندرگاہی شہر ہے جو پرتگالی طرز کے نو آبادیاتی نشانات کو روایتی افریقی رہائشی طرزوں اور جدید صنعتی کمپلیکس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ دوستو، انگولا 21ویں صدی کے آغاز میں انگولا ایک ایسا ملک تھا جو جنگ اور بارودی سرنگوں اور غذائی قلت کے متعلقہ اثرات سے تباہ ہوا، اور یہ اکثر بقا کی بنیادی باتوں کے لیے بین الاقوامی برادری پر منحصر تھا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بشمول قیمتی جواہرات، دھاتیں اور پیٹرولیم۔ در حقیقت اس کا شمار سب سہارا افریقہ میں تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پرتگالی بولنے والی افریقی ریاستوں میں سب سے بڑی اور امیر ترین ریاست ہے، اور پرتگالی اثرات تقریباً 500 سالوں سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انگولا نے اپنی موجودہ حدود صرف 1891 میں حاصل کی تھی۔ 1961 میں شروع ہونے والی نو آبادیاتی جدوجہد بالآخر 1975 میں آزادی کا باعث بنی۔ دوستو، انگولا تقریباً مربع شکل کا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی تقریباً 800 میل یعنی 1300 کلومیٹر ہے، جس میں کیبنڈا ایکسکلیو بھی شامل ہے، جو جمہوریہ کانگو کے ساتھ انگولا کی سرحد کے بالکل شمال میں بحرے اوقیانوس کے ساحل کے ساتھ واقع ہے۔ انگولا کی سرحد بہت شمال مغرب میں جمہوریہ کانگو، شمال اور شمال مشرق جمہوریہ کانگو، جنوب مشرق میں زامبیا، جنوب میں نمیبیا اور مغرب میں بحرے اوقیانوس ملتی ہے۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر تک انگولا کے کچھ حصے گھنے برساتی جنگلات سے ڈھکے ہوئے تھے۔ حیوانات افریقہ کی سوانا سرزمین کی خاصیت ہے۔ گوشت خوروں میں چیتے، شیر اور ہائینا شامل ہیں، جبکہ پودے کھانے والے جانوروں کی نمائندگی خاص طور پر ہاتھی، ہپوپوٹیمس، زرافے، زیبرا، بھینس، گواں، وائلڈ بیسٹ اور مختلف دوسرے ہرن اور بندر کرتے ہیں۔ انگولا پرندوں کی انواع سے مالا مال ہے، اور اس میں مگرمچھ سمیت رینگنے والے جانوروں کی وسیع اقسام پائی جاتی ہیں۔ متعدد کیڑوں میں مچھر اور ٹیسٹ مکھیاں شامل ہیں، دونوں سنگین کیڑے جو بیماری لاتے ہیں۔ یہاں 1 درجن کے قریب قومی پارکس اور فطرت کے ذخائر ہیں، خاص طور پر ملک کے جنوب مشرقی کونے میں آیونا نیشنل پارک ہے۔ دوستو، چند یورپین اور شمالی کھوئسان بولنے والوں کے الگ تھلگ بینڈ کے علاوہ دور دراز جنوب مشرق میں کنگ ایک سان گروپ کے علاوہ تمام انگولائی نائجر کانگو زبان کے خاندان کی بنتو زبانیں بولتے ہیں۔ دوستو، مقامی انگولائی گروہوں کی طرف سے پرتگالی زبان کا استعمال سینکڑوں سال پرانا ہے۔ کانگو سلطنت میں کچھ لوگ 1491 کے اول میں پرتگالی بولنے اور پڑھنے کے قابل تھے۔ ان کوششوں کو محدود کامیابی ملی۔ پرتگالی اکثر لوانڈا میں بولی جانے والی واحد زبان ہے۔ دوستو، انگولا کی آبادی بہت زیادہ عیسائی ہے۔ آبادی کا تقریباً 2/5 حصہ رومن کیتھولک ہے، تقریباً 2/5 حصہ پروٹسٹنٹ ہے، اور کچھ 10واں حصہ روایتی عقائد یا دیگر مذاہب پر عمل پیرا ہے۔ انگولا کے موجودہ مذہبی میک اپ کی جڑیں ملکی تاریخ میں پیوست ہیں۔ قبل از نو آبادیاتی دور میں مختلف گروپوں کے انگولوں نے وسیع پیمانے پر اسی طرح کی مذہبی روایات کی پیروی کی، جو آباء و اجداد کی تعظیم کرنے اور ایک خالق اعلیٰ خدا یا سوکو کے نام سے جانا جاتا ہے کے تحت علاقائی طور پر مبنی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے گرد گھومتی تھی۔ دوستو، انگولا کبھی بھی گنجان آباد نہیں رہا، اور 1500 اور 1850 کے درمیان کم از کم 50 لاکھ غلاموں کی برآمد نے آبادی کو زیادہ شرح سے بڑھنے سے روک دیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ملک کی آبادی کی کثافت جنوبی افریقہ کی اوسط سے بہت کم تھی۔ نیم صحرائی ساحلی پٹی کے وسیع علاقے اور ملک کا مشرقی 2/3 حصہ تقریباً خالی تھا۔ دوستو، 1975 سے 2002 میں انگولا میں خانہ جنگی کے دوران ایک اندازے کے مطابق جنگ میں تقریباً 1.5 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ قحط اور بیماری جو تنازعات کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، ایک اندازے کے مطابق اضافی نصف ملین افراد کو بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ تاہم اس دوران آبادی میں اضافے کی شرح زیادہ رہی، اور بعد میں جنگ کے خاتمے کے بعد اس میں اضافہ ہوا۔ انگولا کی شرح پیدائش دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تاہم ملک میں بچوں کی اموات کی شرح بھی اسی طرح ہے۔ متوقع زندگی جنوبی افریقہ کے اوسط کے برابر ہے، لیکن یہ دنیا میں سب سے کم ہے، اور انگولا کی آبادی بنیادی طور پر نوجوان ہے، جس میں تقریباً نصف کی عمر 15 سال سے کم اور تقریباً 1/4 کی عمر 15 اور 29 سال کے درمیان ہے۔ دوستو، انگولا کے وسائل زیادہ تر افریقی ممالک کے مقابلے میں کافی
کافی ہیں۔ पेट्रोलियम और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर हैं जो कैबंडा, एक्सक्लू और दरियाए कांगो के साहल के समंदरी इलाकों में मरकज़ हैं। पैदावार ज्यादातर कैबंडा के साहल पर मरकूज है, हालांकि सोयो और लवांडा के करीब साहल पर कुछ पैदावार है और तवक्कुआत जनूब में क्वांजा साहल तक फैली हुई है। खाम तेल का मियार आम तौर पर अच्छा होता है जिसमें सल्फर की मिकदार कम होती है। पेट्रोलियम पहली बार 1955 में दरियाफ्त हुआ था। अंगोला का सब सहारा अफ्रीका में पेट्रोलियम के सबसे बड़े बरामदगान में से एक बन गया है। दोस्तों, आज़ादी से पहले मैन्युफैक्चरिंग तेजी से फैली, लेकिन 1975 के बाद इसमें शदीद खलल पड़ा। कौमियाने और हुनरमंद मजदूरों के नुकसान ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाए। अंगोला की सनतें पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए तामीराती मवाद, बेहतर पेट्रोलियम और आलात, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल और बरकी सामान तैयार करती हैं। आज़ादी के बाद चौथाई सदी के दौरान पैदावार में शदीद कमी वाक़या हुई क्योंकि जंग के मुसलसल खतरे, माल की किल्लत और बिजली और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में खलल पड़ने की वजह से 1990 की दहाई में अंगोला ने बहुत से कारोबारों और संतों की निजकारी और एक नया गैर मुल्की सरमायाकारी कोड मुतारफ करवाकर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश की। खाना जंगी के खात्मे के बाद तामीराती सनत की सरगर्मियों में इजाफा देखा गया क्योंकि तामीर नौ हुकूमत की तरजीह। दोस्तों, अंगोला का नेशनल बैंक जो अंगोला की करेंसी क्वांजा जारी करता है, मरकजी बैंक के तौर पर काम करता है। आज़ादी के बाद बैंकों को कौमिया लिया गया, लेकिन 1985 में गैर मुल्की बैंकों ने मुल्क में दोबारा दाखिला लिया और 1995 में हुकूमत ने निजी बैंकों की तश्कील की इजाजत दी। दोस्तों, अंगोला की बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रोकार्बन का है। तकरीबन निसफ चीन जाता है जहां कम सल्फर खाम तेल रिफाइनरियों के जरिए तलब किया जाता है। इस तरह मुआइशत तेल की कीमतों में तब्दीली के लिए इंतहाई खतरे से दो चार है। थोड़ी मिकदार में हीरे भी बरामद किए जाते हैं। दोस्तों, अंगोला एक खूबसूरत मुतासर कुन आबशार का घर है। अंगोला के मालंजे सूबे के मरकज में आपको कलंदोला आबशार मिलेगा। 105 मीटर बुलंद और 400 मीटर चौड़ी पर कलंदोला आबशार अफ्रीका में विक्टोरिया आबशार के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबशार। दोस्तों, अंगोला में खूबसूरतियों का घर सांबा की शुरुआत की जगह हो सकती है। ब्राजील का मशहूर सांबा डांस दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी इब्तिदा अंगोला से हुई? दोस्तों, पुर्तगाली अंगोला की सरकारी जुबान है। अंगोला ने 1975 में पुर्तगाल से आजादी का ऐलान करते हुए कानूनी के तौर पर अपनी बदकिस्मती की तारीख की वजह से अंगोला की सरकारी जुबान पुर्तगाली है, ताहम बहुत से मुकामी जुबानें महफूज हैं और अब भी तस्लीम शुदा। दोस्तों, अंगोला इंतहाई नौजवान है। जब बात नौजवानों की हो तो अंगोला के पास बहुत कुछ है। दर हकीकत अंगोला की तकरीबन 70% आबादी 24 साल से कम उम्र की है। बदकिस्मती से जंग ने नौजवानों बमुकाबला बूढ़ों की साख पर एक अहम असर डाला। कौम को 27 साल खाना जंगी का सामना करना पड़ा जो 2002 में खत्म हुई और अब भी बहादुरी के साथ इससे होने वाली समाजी और इक्तिसादी नुकसान से निकल रही है। दोस्तों, अंगोला अफ्रीका का 7वां बड़ा मुल्क है। अफ्रीका के 54 ममालिक में अंगोला साइज में 7वें नंबर पर आता है। फ्रांस या टेक्सास के साइज से तकरीबन 2 गुना। ये कौम 4,80,000 मुरब्बा मील से ज्यादा पर फैली हुई है। आलमी सतह पर इसका नंबर 23वां बड़ा